یہ لے شروع کیا جائے. کہ جیسے ہی پانی دیجیے گا، پیاس لگی بہت. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ایام عزا کے آج چھٹے دن ہم مسلسل فرش عزا بچھا رہے ہیں، ماتمداری کر رہے ہیں، حسین کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان محبتوں کو قبول فرمائے، ان عزاداری کو قبول فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر جس انسان کو یہ احساس ہے کہ وہ اس کو پروردگار عالم کے ہاں جانا ہے تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے. اب کیا کیا وجہ ہے کہ جو انسان اللہ سے قریب ہوگا؟ ہم نے بہت ساری وجہ بیان کی تھی. جو انسان فقر و مباحث سے دور رہے گا وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا. جو تواضع انکساری کے ساتھ چلے گا وہ اللہ سے قریب ہوگا. اور جس انسان کے اندر کیا خلوص پیدا ہوگا وہ اللہ سے قریب ہوگا. اگر خلوص پیدا نہیں ہوگا وہ اللہ سے دور ہوگا. خوب، یہ 4 سے 5 وجہیں ہم نے بیان کی تھی. اور ایک بیان کی تھی بدگمانی. جس انسان کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے تو وہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. ایک چیز. عزیزان گرامی، اب آئیے چھٹی چیز کیا ہے کہ جو انسان اگر اس کام کو انجام دے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے. کیا؟ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. چھٹی چیز آپ سماعت کریں عزیزان گرامی. ایک مرتبہ رسول اللہ حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کعبے کے غلاف سے لپٹے ہوئے رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، پروردگار عالم میرے گناہوں کو معاف کر دے. کیا؟ اب جیسے ہی رسول اللہ نے سنا کہ یہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کر رو رہا ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہوگا، کوئی بہت بڑا گناہ ہوگا. اب رسول اللہ اس کے قریب آئے، کہا کہ اے شخص بتا تو مجھے تیرا گناہ کیا ہے. اب اس شخص نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میرا گناہ کیا ہے. اب رسول اللہ نے کہا کہ اے شخص آسمان سے بڑا گناہ ہے یا آسمان بڑا ہے؟ کہا کہ نہیں میرے گناہ سے آسمان سے بھی بڑا ہے.
اب رسول اللہ نے کہا صلوات محمد وعلی محمد پہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ حیدری غور کیا؟ آسمان بڑا ہے یا تیرا گناہ؟ پھر اس شخص نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے آسمان سے۔ پھر رسول اللہ نے کہا اچھا بتاؤ زمین بڑی ہے یا تیرا گناہ؟ اب اس نے کہا نہیں زمین سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ پھر کہا پہاڑ بڑا ہے یا تیرا گناہ؟ اب اس شخص نے کہا نہیں پہاڑ سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ کہا چاند، یہ سورج، کیا اس سے بھی بڑے گناہ ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں میرا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ اب عزیزان گرامی ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب بھی میرے سامنے کوئی شخص آتا ہے احتیاج کے لیے، پیسہ مانگنے کے لیے، ضروریات کے لیے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگ کا شعلہ میرے قریب آ رہا ہے۔ کیا سن رہے عزیزان گرامی؟ اب عزیزان گرامی اب جیسے ہی رسول اللہ نے سنا اب کہا کہ جا مجھ سے دور ہو جا اور تیری آگ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی لپٹ جاؤں۔ کیا عزیزان گرامی غور سے سنیے، رسول اللہ نے کہا جب میری بارگاہ سے دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تیری آگ میں مجھے بھی شامل نہ کر لے۔ اب رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ کہا کہ سنو، اگر انسان ایسی حالت میں مرے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسی حالت میں 2000 سال تک رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر کے نماز ادا کرے گا، عبادت ادا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گاتا رہے گا اور اتنا روئے کہ وہ آنسو مانند دریا کے بن جائے اور اس دریا کے پانی سے شجر اگ جائیں۔ غور کیا آپ نے؟ شجر اگ جائیں تو اس کے بعد بھی اگر اس حالت میں مر جائے، کنجوسی کی حالت میں مر جائے، تو پروردگار عالم تب بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ غور کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ تب بھی گناہ معاف نہیں کرے گا۔ کہا کب معاف کرے گا؟ جب اپنے اندر کنجوسی کو ختم کرو گے تو پھر پروردگار عالم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی تمہاری قبول کرے گا، چھوٹی سے چھوٹے عمل بھی اچھے ہوں گے تو وہ قبول کرے گا۔ اپنے نفس کو بڑا کرو، اپنے دل کو بڑا کرو۔ اگر کوئی انسان حاجت روا آتا ہے تو اس کی حاجت روائی کرو، اگر کوئی انسان فقیر آتا ہے اس فقیر کی مدد کرو۔ عزیزان کوئی بیوہ ہے تو اس بیوہ کی مدد کرو۔ تو یہی تو دین ہے، یہی تو اسلام ہے۔ اگر اس سب کو چھوڑ کر کے اگر تم اپنی کمائی کے ذریعے سے تم صرف کھانا چاہتے ہو، تمہارے بال بچے کھانا چاہتے ہیں، تو عزیزان گرامی اللہ کہہ رہا ہے بلکہ یہ ہرگز مجھے یہ عمل پسند نہیں ہے، بلکہ اگر تم سب کو ساتھ لے کر کے چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد بھی۔ غور کیا عزیزان گرامی کتنا بڑا عذاب ہے اس انسان کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، مساکین کی مدد نہیں کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ 1000 سال تک عبادت کرتا رہے، 1000 سال تک اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے، تب بھی پروردگار عالم تیری گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، تیری عبادت کو قبول نہیں کر سکتا۔ عبادت جب قبول کرے گا جب تم اپنے نفس کو، اپنے دل کو اللہ کی راہ میں بڑا کرو گے۔ کیا عزیزان گرامی اب سنیے، اب 7ویں چیز سنیے۔ کیا ہے وہ 7ویں چیز؟ جب انسان آپ نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد آپ کے بچے پیدا ہوئے، آپ نے بچے کی اچھی تربیت کر دی، اب وہ بچہ بڑا ہوا، عالم دین بن گیا یا کسی ڈاکٹر بن کر کے کسی کا علاج کر رہا ہے، کسی نہ کسی کام میں آ رہا ہے، وہ دین کے کام میں آ رہا ہے۔ تو آپ جب مریں گے تو مرنے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ جو آپ کے گناہ ہوں گے کس کے وسیلے سے گناہ معاف ہوں گے؟ آپ کے بیٹے کی وجہ سے۔ کیا؟
جو آپ اپنے بچوں کی تربیت کر کے گئے تھے اس تربیت کی بنیاد پہ آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد الٹا بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، ایسے ہی ناکارہ ٹہلتا رہا، آپ نے ٹوکا نہیں، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، نہ نماز پڑھتا رہا، نہ روزہ رکھتا رہا، نہ خمس نہ زکوٰۃ دیتا رہا، آپ نے آوارہ ایسے ہی چھوڑ دیا، جب آپ مر جائیں گے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جو نیکی آپ دنیا میں کیے رہیں گے تو آپ کے بیٹے کے گناہ کی وجہ سے وہ نیکی کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ غور کیا اپنے زندگی گرامی، نیکی بھی چلی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے جب قبر میں لیٹیں تو اس تربیت کے بنیاد پر ہمیں اللہ جنت دے دے اور ہمیں کامیاب کر دے۔ اور اگر جب ہم مریں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی اور اس کی بنیاد پہ اللہ ہمیں عذاب سے بھر دے۔ تو اب سنیے، ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام قبر سے گزر رہے تھے۔ کیا ہے؟ قبر سے گزر رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وہ اگلی سال آئے اسی قبر سے تو پھر دیکھا کہ جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو پہلی مرتبہ اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، اور جب دوسری مرتبہ جا رہا ہوں تو دوسری مرتبہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ کیا؟ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اب ماجرا پوچھا، پروردگارا پہلی مرتبہ میں اللہ کا عذاب ہو رہا تھا اور دوسری مرتبہ میں اللہ کی رحمت، وہ اچھی سے زندگی گزار رہا ہے جنت میں۔ اب پروردگار عالم نے ہاتھوں کو جوڑا، پروردگارا مجھے اس کا فلسفہ بتائیے۔ آواز آئی، اے عیسیٰ، جب یہ مرا تو ابھی اس کا بچہ چھوٹا تھا، یہ بہت گنہگار تھا، تو اللہ نے اس کی قبر میں عذاب نازل کیا۔ جب اس کا بچہ 7 سال کا ہوا، بڑا ہوا، مدرسے میں گیا، اسکول میں گیا، جب قرآن اس کو سکھایا گیا، جیسے ہی پہلا جملہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سے میں نے اس قبر کے عذاب کو ٹھنڈا کر دیا۔ کیا سننا جانے گرامی؟ جیسے ہی اس کے بچے نے بسم اللہ کہا، بسم اللہ کے نتیجے میں اس کے قبر کو اللہ ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد اور آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد ایک یتیم بچے کو اس نے اپنے گھر میں پناہ رکھ دیا، اپنے گھر میں ایک جگہ دے دی رہنے کے لیے۔ اور اس نے ایک کام اور کیا کہ راستے بہت خراب تھے، راستے کو ہموار کر دیا، مٹی ڈال کر کے، اینٹا وٹا ڈال کر کے بہترین بنا دیا تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ 2 کام 3 کام مجھے اتنے پسند آئے کہ اس کے باپ کے اوپر عذاب جو ہو رہے تھے عذاب کو ٹال دیا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ ہو، اس کی اچھی تربیت نہ ہو، اچھی تعلیم نہ ہو، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے اوپر اللہ عذاب نازل کرے؟ اب عزیزاً، آپ کے اوپر جو گناہ بھی ہوں گے اس کی بنیاد پر پہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اچھے سے اچھی تعلیم دیں تاکہ ہمارے مستقبل میں، ہمارے آخرت میں، محشر میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ نہ کہے کہ اے بندے خدا میں نے تجھے اولاد دی تھی، اولاد کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پہ۔ بس عزیزان گرامی، بس ایک چیز زحمت تمام۔ اب آپ دیکھیے، ایک مثال دی جاتی ہے جورو کا غلام۔ جیسے ہی شوہر کچن میں کام کرتا ہے، بیوی کا آگ بٹاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو جورو کا غلام ہے۔ دنیا کی یہ مثال ہے۔ اور بہت لوگ کہتے ہیں موگا، ہمارے ہندی میں بولتے ہیں موگا ہو گیا ہے۔ موگا جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں موگا کسی؟ موگا مطلب جورو کا غلام، جانتے ہیں یہ؟ یعنی نہ آدمی میں ہے نہ عورت میں ہے، بالکل وہی ہے۔ عورتوں کو کام میں ہاتھ بٹاتا ہے، یعنی عورت جیسی اس کی صفت ہو گئی ہے، معاذ اللہ۔ لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے بہت غور سے، اللہ سے قریب ہونے کا راستہ سنیے۔
اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اب آئیے، جب سے رسول اللہ علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، اب رسول اللہ نے کیا دیکھا کہ مولائے کائنات اور جناب بی بی زہرا کھانا بنا رہے ہیں، بی بی زہرا روٹیاں بنا رہی ہیں، ادھر مولائے کائنات دال چن رہے ہیں۔ دال سنا آپ نے؟ دال چن رہے ہیں۔ اب جیسے ہی رسول اللہ نے دیکھا، مسکرایا، کہا اے علی تمہیں پتہ ہے جو یہ تم کام کر رہے ہو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے؟ غور کیا؟ اب عزیزان سنیے، رسول اللہ نے کیا کہا کہ اے علی، جو بھی شوہر اپنے بیوی کے کچن میں کام کرتا ہے، پیاز چھلتا ہے یا دال چنتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے، برتن دھلتا ہے، تو علی رانے گرامی اس کا ثواب سنیے۔ رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ علی جتنے تمہارے بدن میں بال ہیں، اللہ تعالیٰ ایک بال کے بدلے میں 1 سال کی عبادت تمہارے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یعنی اگر 1,00,000 آپ کے بدن میں بال ہوں گے تو 1,00,000 سال کے برابر ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ کیا سنا آپ نے عزیزان گرامی؟ دین ہمیں کیا بتا رہا ہے اور دنیا والے ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہمارے گھر میں بچے ہو جائیں، اگر خانم اگر کہیں دوسری جگہ چلی گئی ہو، اگر بچہ پیشاب کر دے یا ٹوائلٹ کر دے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی صفائی کریں۔ غور کیا آپ نے؟ 2 دن کے لیے اگر بیوی خانم میکے چلی جاتی ہے تو آپ تانا مارتے ہیں، اے خانم اے بیوی اگر آپ چلی جائیں گی تو میں کھانا کیسے کھاؤں گا؟ تو عزیزان گرامی، مرد تو وہ ہے جب اپنے آپ پہ نربھر ہو، مرد وہ نہیں ہے جو عورت کے اوپر نربھر ہو۔ غور کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ مرد کا مطلب مردانگی کیا ہے؟ عزیزان کے مرد کا مطلب مردانگی، جب بھی جیو اپنے پیروں پہ جیو۔ اگر بیوی گھر میں نہیں ہے تو آپ خود کھانا بنائیے، چاہے پھیکا ہو چاہے تیکھا ہو۔ آج تو یوٹیوب آ گیا ہے، یوٹیوب پر دیکھیے الگ الگ شیڈول، الگ الگ چکن فرائی، بہت سارے آئٹم بن رہے ہیں۔ اگر اس شیڈول کو دیکھ لیں گے تو آپ اچھے سے کھانا بنا لیں گے۔ غور کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ میرے ساتھ بھی اور بہت لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، تب اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ صلوات اور محمد و آل محمد پہ۔ غور کیا عزیزان گرامی؟ اللہ سے قریب ہونے کا راستہ دیکھیے، اللہ سے قریب ہونے کا راستہ۔ بہرحال وقت تمام ہو رہا ہے۔ جب بھی آپ کے بچے آپ کے بستر کو خراب کریں، خانم نہ ہو تو آپ بستر کو صاف کریے۔ اسلام کہہ رہا ہے اگر آپ نے 1 منٹ کی نیکی کی تو 1 منٹ کے بدلے میں جتنے سر میں بال ہیں، جتنے بدن میں بال ہیں، 1 کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت لکھتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب عزیزان گرامی ہے تو ہم اس نیکی سے کیوں کر دور بھاگیں؟ ایک اور صلوات اور محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ غور کیا آپ نے عزیزان؟ بس وقت تمام ہو رہا ہے۔ آج 6 محرم الحرام ہے، آج علی اکبر کا دن ہے، اسداران مسلم کربلا۔ کون علی اکبر؟ جو شبیہ رسول ہو، جس کو اگر دیکھیں تو رسول اللہ یاد آ جائے، پروردگار عالم۔ اسداران مسلم کربلا، اب ذرا غور کریں۔ ایک مرتبہ ایک علامہ قزوینی امام حسین کی زری پہ ماتم داری کر رہے ہیں، ذکر و فکر کر رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں۔ مجلس پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ جیسے ہی مصائب پہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی کے سینے پہ نیزہ لگا۔ اب جیسے یہ کہا کہ علی کے سینے پہ نیزہ لگا، خدام دوڑ کر آتا ہے، کہتا ہے علامہ قزوینی
ارے ٹھہر جاؤ، جیسے ہی آپ نے کہا کہ علی اکبر کے سینے پہ نظر لگا، اس وقت سے حسین کے ذریعے سے خون نکلنے لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، علامہ قزوینی ذکر کرتے کرتے مجلس پڑھتے پڑھتے قبر حسین پہ سو جاتے ہیں۔ خواب میں بیوی زہرا آ جاتی ہے، کہتی ہے قزوینی ارے میرے علی اکبر کا مصائب قبر حسین پہ نہ پڑھا کر۔ ارے قزوینی پوچھتے ہیں اے بی بی زہرا، ارے کیا میں نے غلط پڑھ دیا ہے؟ ارے بی بی زہرا نے کہا نہیں نہیں، ارے تو نے کوئی غلط نہیں پڑھا، ارے جب سے تو نے مصائب علی اکبر پڑھا ہے، ارے ادھر حسین کے گلے میں ارے بی بی زینب اپنے پاؤں کو ڈالے ہوئے فریاد کر رہی ہے، اے بھیا حسین، ارے میرے بھیا علی اکبر کا قصور کیا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیا سن سکیں گے عزاداران مظلوم کربلا؟ اس کے بعد علی اکبر خیمے میں آتے ہیں، بی بی زینب کے پاس کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب نے بے ساختہ کہا اکبر تو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اے اکبر ذرا ایک بات سنو، ہر ماں کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو اس کی شادی رچائی جاتی ہے۔ اے اکبر تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے دل میں کتنے بڑے بڑے ارمان ہیں۔ اے اکبر اتنا خیال رکھنا کہ سارے کے سارے ارمان دل میں ابھی موجود ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی اکبر امام کے پاس آتے ہیں، بابا ہمیں اجازت دے دیجیے۔ عزاداروں میں نے کل ساری وداعیاں پڑھ دی، آج وداعیاں نہیں پڑھوں گا۔ امام حسین کے قریب آتے، بابا آپ سوار کر دیجیے۔ اب جیسے ہی امام نے حسین علی اکبر کو سوار کیا، کیا ہوا عزیزان گرامی؟ روایت میں لکھا ہے اب جیسے ہی علی اکبر کو حسین سوار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ جاؤ۔ اب جیسے ہی علی اکبر چلتے ہیں، حسین روک دیتے، کہا اکبر رک جاؤ۔ پھر کہتے بابا ارے کیا ہوا؟ ٹوٹ جاؤ، تھوڑا آپ کا دیدار کر لینے دو، پھر تمہارا دیدار نصیب نہ ہوگا۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین نے 7 مرتبہ علی اکبر کو سوار کیا، پھر 7 مرتبہ علی اکبر کو نیچے اتارا، گلے سے لگایا، ہائے ویلا ہائے اکبر کا ماتم کیا۔ عزادار جیسے ہی 7ویں مرتبہ سوار کیا، حسین نے کہا اکبر میری ایک خواہش ہے، جب تو جانا تو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ اے بابا ٹھیک ہے، میں مڑ مڑ کر دیکھتا رہوں گا۔ اب جیسے ہی علی اکبر چلے مقتل کی جانب، عزاداروں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا باپ گھٹنیوں پر چل کر کے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ عزاداروں اکبر نے کہا بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ اے بیٹا اگر تو صاحب اولاد ہوتا تو تمہیں احساس ہوتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اے بیٹا جاؤ جاؤ مقتل میں جاؤ، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنا۔ عزاداروں مقتل میں آئے، بڑھ بڑھ کر حملہ کیا، بہت لوگوں کو فنار کیا۔ ایک مرتبہ آواز آتی ہے یہ علی کا ڈالڑا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، ارے یہ ایسے ہی دیر نہیں ہوگا، یہ ہار ماننے والا نہیں ہے۔ عزاداروں اس کو دھوکے سے وار کیا جائے۔ آواز آئی سب مل کر کے علی اکبر پہ نیزہ مارو، تیر مارو۔ ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا نیزہ علی اکبر کے سینے پہ لگا، علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پہ آتے ہیں، السلام علیکہ یا بتا۔ اے بابا
میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ اب جیسے ہی امام حسین آتے ہیں مقتل میں، ارے اکبر نظر نہیں آ رہے، بیٹا آواز دو، تم کہاں ہو؟ اے بابا میں ادھر ہوں۔ اب جیسے ہی امام علی اکبر کے قریب آتے ہیں، ارے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ہاتھ سینے پہ ہے۔ پوچھتے ہیں بیٹا ارے ایک ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ اے بابا میں کیا بتاؤں، جب ظالم نے نیزہ مارا اور کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تیرا بابا بڑا صابر ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ تیرا بابا کتنا صابر ہے۔ ازادارہ نے مظلوم کربلا اس کے بعد اپنے زانوں میں بٹھایا، اے بیٹا ذرا بتاؤ تیری وصیتیں کیا ہیں؟ اے بابا میری کچھ وصیتیں نہیں ہیں، بس ایک وصیت ہے، مجھے صغرا سے ملا دو۔ ازادارو اب جیسے ہی نام سنا حسین نے کہا میرے دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جیسا ہی علی اکبر دو انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں، ارے کچھ نظر نہیں آتا، پھر کہا ارے دوبارہ دیکھو، پھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا۔ حسین نے کہا ارے ذرا غور سے دیکھو، ارے ہو سکتا ہے صغرا نظر آ جائے۔ آزادارو روایت میں لکھا اب جیسے ہی تیسری مرتبہ علی اکبر حسین کی دو انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں، ارے کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں، چیخ مارتے ہیں، ارے بابا ارے نہ دکھاتے تو اچھا تھا۔ ارے بیٹا کیا ہو گیا؟ اے بابا ارے جس جگہ سے میں نے صغرا کو ودا کیا تھا اس جگہ صغرا بیٹھ کر کے میرے قدموں کے نشان اپنے منہ کو رکھے ہوئے فریاد کر رہی ہے، بھیا علی اکبر مجھے کب لینے آؤ گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیوم حافظ قائد وناصرہ ودلیل معینہ حتی تسکنہ ورسک توبہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مظلوم المظلوم، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم علی ابن الموسى رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان والامان والامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک، حضورک رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔